جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے اناج مصر سے خرید کر کے اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی مصر آ پہنچے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ میرا کرتا میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا اور پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے کے آؤ۔ بس جیسے ہی آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی، آپ پورے خاندان کو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ پہنچے اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ آپ کے بیٹوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے اور جبریل علیہ السلام نازل ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی یعقوب، دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے، اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کے زاروں قطار رونے لگے۔ 40 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پہ بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ کے قدموں پہ رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ بس یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا، اس کا نام گوشن رکھا۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ تقریباً 24 سال کے بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے اور وصیت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں تدفین کیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے پہلو میں تدفین کر دیا اور پھر مصر آ کے اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ جب آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے۔ اس بات پہ غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کے ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میں نے جبریل امین سے سنا ہے ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر لے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کے میرے بابا، میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلو میں تدفین کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ
बनी इसराइल पे जुल्म करने लगे और अल्लाह ने उस जुल्म को खत्म करने के लिए सैकड़ों सालों के बाद अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन का तख्ता उल्टा किया और अपनी कौम को लेके मिस्र से जाने लगे तो काफी सफर के बाद भी अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल से महरूम रहे। बिलाखिर आपके पास जिब्रील अमीन नाजिल हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो। आपके जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत थी कि जब मेरे लोग यहाँ से हिजरत करें तो मेरे जिस्म को अपने साथ लेके जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबाइल से पूछा, कौन है जो जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? एक बूढ़ी उठ के कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। और यूं वो दरियाए नील के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके आई और अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जद यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला और अपने साथ लेके फलस्तीन आ पहुंचा। और अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 400 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद उन्हीं के जिस्म मुबारक को तदफीन कर दिया। सलाम हो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी इसहाक, याकूब और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर।